الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 7ویں کلاس کی کتاب بال بھارتی کا سبق نمبر 21 ہے، جو کہ رباعیات ہیں۔ اس میں کچھ شاعروں کی رباعی ہے اس میں، تو آج ہم رباعیات پڑھیں گے۔ تو رباعی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ پہلی بات دیکھیے، اب تک آپ نے بہت سی نظمیں پڑھی ہیں۔ نظم میں مصرعوں اور اشعار کی تعداد کم زیادہ ہوتی ہے۔ مثلاً آپ نے نظم خاک وطن پڑھی ہے، اس میں 11 اشعار یا 22 مصرے ہیں۔ اب جو چھوٹی سی نظم آپ پڑھنے والے ہیں اسے رباعی کہتے ہیں، کیونکہ یہ 4 مصروں کی نظم ہوتی ہے۔ رباعی کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی رباعی کے چاروں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ رباعی کہنے کے لیے ایک مخصوص وزن مقرر ہے۔ عام طور پر اس میں اخلاقی اور حکیمانہ مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ تو رباعی جو 4 مصروں والی نظم کو کہتے ہیں، چھوٹی سی نظم ہوتی ہے جس میں 2 شعر ہوتے ہیں اور 4 مصرے ہوتے ہیں نا۔ تو 4 کا مطلب ہی رباعی کا مطلب 4 ہوتا ہے۔ رباع کہتے ہیں 4 کو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو کبھی کبھی پہلا، دوسرا اور چوتھا جو مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی چاروں ہی مصرے جو ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ تو رباعی کو کہنے کے لیے جو ہمیں ایک مخصوص وزن مقرر کرنی پڑتی ہے نا۔ تو جو لکھے جاتے ہیں رباعی، ان کے مضامین جو اخلاقی ہوتے ہیں اور حکیمانہ مضامین ہوتے ہیں، یعنی ایسے اوٹ پٹانگ جلول باتیں نہیں ہوتی، اس میں اخلاقی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے 4 الگ الگ شاعروں کی، یہ تو میر انیس کی، یہ والی جو ہے نا رباعی میر انیس کی ہے۔ تو میر انیس کا جان پہچان ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھیے ان کا تعارف دیکھتے ہیں۔ میر ببر علی انیس 1801 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ وہ میر خلیق کے بیٹے اور میر حسن کے پوتے تھے۔ شاعری میں وہ اپنے والد کے شاگرد تھے۔ انیس نے مرثیہ گوئی میں کمال حاصل کیا، ساتھ ہی رباعی کی صنف میں بھی نام کمایا۔ 1874 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو اب دیکھیں ہم ان کی رباعی پڑھتے ہیں۔ وہ موج حوادث کا تھپیڑا نہ رہا، کشتی وہ ہوئی غرق، وہ بیڑا نہ رہا، سارے جھگڑے تھے زندگانی تک انیس، جب ہم نہ رہے تو کچھ بکھیڑا نہ رہا۔ تو دیکھیے یہاں پر جو ہے تیسرے مصرے میں جو میر انیس شاعر ہے، انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا۔ تو کبھی کبھی رباعی میں تیسرے مصرے میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتے ہیں۔ تو اس کا میں آپ کو اس رباعی کا ایکسپلین کر دیتی ہوں، اس رباعی کا مطلب بتا دوں آپ کو کہ اس والی رباعی میں جو ہے شاعر کہہ رہے ہیں کہ کشتی تو غرق ہو گئی، یعنی کشتی ڈوب گئی، بیڑا بھی ڈوب گیا، تو حادثات کا سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی کشتی کے ختم ہونے کے ساتھ بھی جو ہے حادثات جو ہونے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ سارے جھگڑے زندگانی تک تھے، جب زندگی ختم ہو گئی اور ہمارا وجود مٹ گیا تو سارے بکھیڑے بھی ختم ہو گئے۔ شاعر کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری مصیبتیں، حادثے اور پریشانیاں بس زندگی تک ہی ہیں۔ زندگی ختم تو سارے جھگڑے ختم، سارے بکھیڑے ختم، ہے نا۔ ہماری زندگی رہتا ہے تو ہم ساری پریشانیوں میں لگے رہتے ہیں نا زندگی کے ساتھ، اور زندگی ختم تو ساری پریشانیاں بھی ختم۔ اب اگلا جو ہم رباعی پڑھتے ہیں وہ اکبر الہ آبادی کی رباعی ہے۔ تو ان کا جان پہچان یعنی تعارف ہم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ سید اکبر حسین اکبر الہ آبادی 1846 میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم ان کے والد کی نگرانی میں ہوئی۔ انہوں نے وکالت کا امتحان پاس کیا اور ترقی پا کر جج ہوئے۔ اکبر کی شاعری طنز و مزاح کی عمدہ مثال ہے۔ اسی کے ساتھ اس میں اخلاقی اور اصلاحی مقاصد بھی سامنے آتے ہیں، یعنی وہ اپنی شاعری میں طنز بھی کرتے ہیں، تانا دے کر جو ہے سماج کی جو برائیاں ہوتی ہیں ان کی اصلاح بھی کرا دیتے ہیں۔ تو ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ اخلاقی اور اصلاحی مقاصد بھی سامنے آتے ہیں۔ ان کی نظموں کے ساتھ رباعی میں بھی یہ خصوصیات پائی جاتی ہے۔ سن 1921 میں ان کا انتقال ہوا۔ اب رباعی میں پڑھ رہی ہوں، دیکھ لیجیے، پھر پڑھ کے میں سمجھا دوں گی، آپ کو ایکسپلین کر دوں گی۔ غفلت کی ہنسی سے آہ بھرنا اچھا، افعال مضر سے کچھ نہ کہنا، کچھ نہ کرنا اچھا۔ اکبر نے سنا ہے اہل غیرت سے یہی، جینا ذلت سے ہو
تو مرنا اچھا. تو یہاں پر بھی دیکھیے اکبر نے اپنا یہاں پر تخلص استعمال کیا ہے نا تھرڈ والے مصرے میں. افعال مضر یعنی جو نقصان دہ کام ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب میں اس کی ایکسپلینیشن کر دیتی ہوں. تو اس والے ربائی میں جو شاعر کہہ رہے ہیں غفلت کی ہنسی کے مقابلے میں رنج سے آ بھرنا اچھا. یعنی ہم غفلت میں ہنس رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں کس بات میں ہمیں ہنسنا چاہیے لیکن ہم ہنس رہے ہیں, تو اس ہنسی سے ہماری جو ہے دکھ سے مطلب آ بھرنا اچھا ہے. کچھ برا کام کرنے سے بہتر ہے کہ ہم کوئی کام ہی نہ کریں. شاعر کہہ رہا ہے کہ شرم حوالے سے کہ ذلت کی زندگی سے کیا ہے, مر جانا اچھا ہے, مر جانا بہتر ہے. یعنی ذلت کے ساتھ زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ انسان عزت کے ساتھ مر جائے. ٹھیک ہے. تو اب ہم اگلی ربائی کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھیے یہ یا سے گانا چنگیزی کی ربائی ہے. تو ان کا تعارف پڑھتے ہیں, جان پہچان. یا سے گانا چنگیزی کا اصل نام مرزا واجد حسین تھا. وہ 1883 کو عظیم آباد پٹنہ میں پیدا ہوئے. انہوں نے دارالترجمہ حیدرآباد میں بھی ملازمت کی. چراغ سخن, آیات وجدانی, غالب شکنی ان کی شعری و نثری تصانیف ہیں. یاس کے کلام میں لطیف جذبات کا اظہار بھی طنزیہ انداز میں ہوا ہے. ان کا انتقال 9 فروری 1956 کو لکھنؤ میں ہوا. اب میں پڑھ کر آپ کو ربائی ایکسپلین کر دوں گی. ٹھیک ہے. کس کام کا دل جو ہو خبر سے خالی, منہ میں ہے زبان مگر اثر سے خالی, ان عقلوں کے اندھوں پہ خدا رحم کرے, آنکھیں دو دو مگر نظر سے خالی. تو اس والے جو ہے ربائی میں شاعر کہہ رہے ہیں, جو یا سے گانا چنگیزی شاعر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دل بے خبر ہو, مطلب وہ والا دل جس کسی چیز کی خبر ہی نہیں, وہ کسی کام کا نہیں. زبان تو ہے لیکن اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے, تو اس زبان کا منہ میں ہونے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. خدا ان بے عقلوں پر رحم کرے جن کے پاس 2 آنکھیں تو ہیں مگر دیکھنے والی نظریں نہیں, یعنی آنکھیں ہونے کے باوجود وہ اندھے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ایسی آنکھوں کا کیا فائدہ جو حقیقت نہیں دیکھ سکتے. حقیقت تو نہیں دیکھ رہے لیکن آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن اصل بات کیا ہے, اصل میننگ سمجھ نہیں رہے, حقیقت سے بے خبر ہیں وہ لوگ. تو اگلا ہم جو ربائی پڑھیں گے, اگلی ربائی ہے امجد حیدرآبادی کی. ان کا جان پہچان ہم دیکھتے ہیں, مطلب ان کا تعارف. امجد حیدرآبادی مشہور اور اہم ربائی گوت شاعر تھے. وہ 1868 میں پیدا ہوئے. ان کی ربائیوں میں اخلاقی مضامین کی کثرت ہوتی ہے. امجد نے جمال امجدی کے نام سے اپنی سوانح بھی لکھی ہے. سوانح یعنی اپنے بارے میں, اپنی زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں سوانح. 1961 میں انہوں نے وفات پائی. تو اب دیکھیں ان کی ربائی میں پڑھ رہی ہوں, اس کے بعد ایکسپلین کر دوں گی, یعنی سمجھا دوں گی. ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے, بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے. افلاس نے سخت موت آسان کر دی, دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے. تو یعنی کہ اس والے جو یہ ربائی ہے, امجد جو شاعر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کا کھونا یعنی کسی چیز کا نہ ہونا بھی ایک طرح کی دولت ہے, کیونکہ اس کے بعد جو ہے ہم بے فکری سے سو جاتے ہیں. بے فکری کی نیند ہمیں آتی ہے جب ہمارے پاس کچھ بھی چیز نہیں ہوتی, تو اس کے کھو جانے کا بھی ہمیں ڈر نہیں ہوتا اور ہمیں ٹھیک ڈھنگ سے جو ہے نیند بھی آتی ہے. لیکن جب ہمارے پاس کچھ رہ نہیں جاتا تو ہم بے فکری سے سوتے ہیں, لیکن ہمارے پاس کچھ ہوتا ہے تو اس کے کھو جانے کا ہمیں ڈر ہوتا ہے اور ہمیں ٹھیک سے نیند بھی نہیں آتی. اور نہ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے, ہم بے فکر ہو کے سوتے ہیں کیونکہ کوئی چیز کھونے کا ہمیں ڈر نہیں ہوتا نا. غریبی نے موت آسان کر دیا, یہاں لکھا ہے نا افلاس نے سخت موت آسان کر دیا. افلاس کا مطلب غریبی. تو غریبی نے موت کو آسان کر دیا, کیونکہ دولت کی موجودگی میں عیش و آرام چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہونے میں بھی تکلیف ہوتی نا. آرام والی زندگی چھوڑ کے جانا بھی کتنی تکلیف دہ باعث تکلیف ہوتی نا. جبکہ غریبی میں موت آئے تو اس کی بات خوشی ہوتی ہے کہ اب غریبی کی مصیبتوں سے نجات مل گئی. اس طرح دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے, یعنی غریب آدمی مرتا ہے تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی نا. تو یہی کہہ رہے ہیں اس والے مطلب ربائی میں شاعر کہ کسی بھی چیز کا نہ ہونا بھی بہت بڑی دولت ہے. ٹھیک ہے. تو ایک طرح سے ہمارے لیے یہ طنز ہے کہ ہم بالکل دنیا کی چیزوں سے اتنا وہ ہو جاتے ہیں, لو لگا لیتے ہیں
کہ ہمیں اسی کی مطلب فکر ہو جاتی ہے نا، دولت تو آشائش کی، آرام کی. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دولت کا نہ ہونا بھی بہت بڑی دولت ہے. تو اب دیکھیے معنی و اشارات، یعنی یہاں پہ الفاظ اس کے میننگ ہے، تو میں پڑھ کے آپ کو معنی سمجھا رہی ہوں، آپ لوگ سن کے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں گے. موج حوادث، حادثوں کا سلسلہ. بیڑا، بہت سی کشتیوں کا مجموعہ، یعنی بہت ساری کشتیاں ہوتی ہیں ایک جگہ اکٹھی، تو اس کو بولتے ہیں بیڑا. بکھیڑا، الجھن، گڑبڑ، یعنی زندگی کا بکھیڑا ہوتا ہے نا، زندگی میں الجھنیں ہوتی ہیں. افعال مضر، برے کام، مضر یعنی نقصان، ٹھیک ہے نا. افعال یعنی کام، فعل کی جمع افعال. اب اہل غیرت، شرم والے. عقل کے اندھے، بے عقل. افلاس، غریبی. تو دیکھیے ہمارے الفاظ معنی کے بعد جو ہے مشق ہو گئی اسٹارٹ. اس میں دیکھیے سوالوں کے جوابات ہمیں دینے ہیں. تو پہلا سوال ہے ایک جملے میں جواب لکھی. تو یہ والے جوابات جو ہے میں نے، یہ 9 سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کر دیے، تو وہ دیکھ لیں گے آپ لوگ. اور اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اور جو لوگ میرے چینل پہ پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، میری ہمت بڑھ جاتی ہے. تو پلیز چینل سبسکرائب کر کے میری ہمت بڑھا دیا کریں. تو ہم اب جوابات دیکھتے ہیں. دیکھیں پہلا سوال ہے رباعی میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو یہ ہم نے پڑھ لیا نا شروع میں ہی. جواب ہے رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں. دوسرا سوال ہے انیس کس کے شاگرد تھے؟ انیس اپنے والد خلیق کے شاگرد تھے. زندگی کے سارے ہنگامے کب ختم ہو گئے؟ زندگی کے سارے ہنگامے زندگی کے ساتھ ختم ہو گئے. چوتھا سوال ہے اکبر نے کون سا امتحان پاس کیا؟ اکبر نے وکالت کا امتحان پاس کیا. اب پانچواں سوال ہے اکبر نے اہل غیرت سے کیا سنا ہے؟ اکبر نے اہل غیرت سے یہ سنا ہے کہ ذلت کے ساتھ جینے سے مر جانا بہتر ہے. یاس یگانہ نے کہاں ملازمت کی؟ یاس یگانہ نے دارالترجمہ حیدرآباد میں ملازمت کی. ملازمت یعنی نوکری. یاس یگانہ نے عقل کے اندھے کن لوگوں کو کہا ہے؟ جنہیں اللہ نے 2 آنکھیں تو دی ہے مگر وہ دیکھ نہیں پاتے اور عقل کی باتیں سمجھنے سے قاصر ہیں. اب اگلا سوال دیکھیں گے ہم. 8واں سوال یہ رہا امجد کی سوانح عمری سوانح کا کیا نام ہے؟ امجد کی سوانح کا نام جمال امجدی ہے. 9واں سوال ہے دولت سے محرومی کو بھی شاعر نے دولت کیوں کہا ہے؟ دولت کی محرومی سے انسان کو بے فکری کی نیند آتی ہے اور بے فکری بڑی دولت ہے. ٹھیک ہے. اب اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں. اب دیکھیے اگلا سوال ہے خالی جگہ پر کیجیے. تو خالی جگہ میں پر کرنی ہے. تو دیکھیے میں نے بھر دیا ہے اس کو، آپ لوگ دھیان سے دیکھ لیں گے. رباعی کے ہی ہے خالی جگہ. پہلا ہے دیکھیے کشتی وہ ہوئی غرق وہ بیڑا نہ رہا، جینا ذلت سے ہو تو مرنا اچھا، منہ میں ہے زبان مگر اثر سے خالی، بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے. اب اگلا دیکھیے عکس برعکس، یعنی اپوزٹ ورڈ ہوتے ہیں متضاد. عکس برعکس کا مطلب ہوتا ہے نا اپوزٹ. عکس کا مطلب جو عکس اور اس کے برعکس اس کا الٹا. ٹھیک ہے. تو یہ رباعی میں درج ذیل الفاظ کی ضد تلاش کیجیے. تو درج ذیل کے جو لفظ دیے ہیں دیکھیے موت، رونا، مفید، عزت، پانا، نرم، مشکل، بھرا ہوا، ظلم. تو ان کے میں نے اپوزٹ لکھ دیے ہیں یہاں پر، آپ لوگ دیکھ لیں گے. یہ دیکھیے عکس برعکس ہے. یہ دیکھیے موت زندگی، رونا ہنسنا، مفید مضر. مفید کا مطلب ہوتا ہے دیکھیے فائدہ مند اور مضر یعنی نقصان دہ. عزت ذلت، پانا کھونا، نرم سخت، مشکل آسان، بھرا ہوا خالی، ظلم رحم. ٹھیک ہے. تو اگلا کوشچن ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے اگلا کوشچن ہے محاورے مکمل کیجیے. یہ محاورے مکمل کرنے ہمیں. تو یہ دیکھیے اس میں بریکٹ میں لفظ بھی دے رکھے ہیں تو میں نے بھر دیے، دیکھ لیجیے آپ لوگ. خطرے کی گھنٹی بجنا. تو یہاں پہ آئے گا گھنٹی. اڑتی چڑیا کے پر گننا. تو یہاں پر چڑیا کے پر گننا. ٹھیک ہے. سورج کو چراغ دکھانا. یہ سورج. ٹھیک ہے. اب لفظوں کا کھیل ہے. خال کے ہم الفاظ 5 الفاظ لکھیے. خال کے ہم آواز 5 الفاظ لکھیے. ہم آواز کا مطلب جو رائمنگ ورڈ ہوتے ہیں نا اسے ہم آواز الفاظ کہتے ہیں. دیکھیے میں نے خال کے لکھ دیے چال، حال، مال، سال،
ताल नाल, ठीक है ना। तो घोड़े के पैरों में जो लोहे की नाल लगी होती है ना, उसको कहते हैं नाल, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ये हो गया। उसके बाद सरगर्मी मनसूबाबंदी है, यानी आपको अमली काम में प्रैक्टिकल वर्क आपको ख़ुद करना है। ऊपर दिए हुए शोरा के अलावा दीगर शोरा की चंद रुबाइयात अपनी ब्याज में नकल कीजिए, यानी आप अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जाएंगे या आपके पास कोई और सोर्स है, यानी कोई और ज़रिया है, तो वहाँ से, और शायर हैं, बहुत सारे शायरों ने रुबाइयात लिखी हैं, तो उन शायरों की रुबाइयाँ अपनी कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। तो ये आपको ख़ुद करना है। तो यहीं पर हमारा जो रुबाइयात मुकम्मल हो गया। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पर मुकम्मल कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा बच्चों का, ज़्यादा जो ज़रूरतमंद हो उनका फ़ायदा हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।